بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں خالد چوری پورم خوش وطن کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ ناظرین، آج کے پورم میں آپ کو پتہ کہ الیکشن کا بول بالا، الیکشن کے اوپر بات نہ کی جائے تو یہ ایک زیادتی ہوگی۔ جو اوورسیز پاکستانی ہمیشہ ہی اپنے ملک کے معاملات میں بڑا کنسرن رہتے ہیں، بہت سوچتے بھی ہیں کہ کیسا جو ہے ہوگا الیکشن کے بعد کے کیا حالات ہیں۔ ایک گراؤنڈ ریئلٹی جو ہے، چونکہ ہم تو لوگ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں اوورسیز پاکستانی، وہ ہمیشہ پاکستان سے ایک محبت اور لگاؤ رکھتے ہیں، تو ہمیشہ پاکستان کی فکر بھی رہتی ہے۔ تو جس طرح کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہر اتوار کو میاں محمد اسلم ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ آپ ہی لوگوں کے سوالوں کے بھیجے ہوئے جوابات وہ دیتے ہیں۔ تو آج کے پروگرام میں کی مناسبت سے میں نے یہی سوچا کہ آج تھوڑی سی بات الیکشن کے اوپر بھی کر لیں، اور ایک کویشچن بھی ہمیں بھیجا ہے، وہ کویشچن کے حوالے سے بھی میں بات کروں گا۔ ایک خاتون تھیں، ان کے ساتھ میاں صاحب نے پروگرام بھی کیا تھا، سورہ بی بی، کیا نام ان کا کیس 15 سال بعد حل ہو گیا جی۔ تو ان کا جو قبضہ تھا وہ ہمارے ساتھ بھی کافی پروگرام کی، ہم نے بھی کافی ہیلپ کی، ان کا مسئلہ حل ہو گیا۔ وہ خوشخبری والی بات ہے کہ جو ظاہر ہم اپنا جو کام جاری رکھتے ہیں ان کو پروگرام میں لائیو بھی لیں گے۔ ابھی تو پاکستان میں جب برطانیہ آئیں گی تو ان کو لائیو بھی لیں گے ہم، چونکہ وہ شکریہ بھی ادا کریں گے کہ میاں صاحب نے ان کی جو رہنمائی کی کہ ایک دو پروگرام ہمارے ساتھ وہ آئی تھیں، تو انشاءاللہ ان کو بھی ہم لیں گے۔ میاں صاحب، میں آپ کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ ہمیشہ ہی اپنے قیمتی ٹائم میں سے ہمیں ٹائم دیتے ہیں۔ یہ آپ کی محبت ہے، یہ ایک صدقہ جاریہ ہے۔ میں اوورسیز پاکستانی کی بہاف کے اوپر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تھینک یو خالد صاحب، ویلکم، یو آر آلویز ویلکم سر۔ میاں صاحب، تھوڑا سا میں چاہتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانیوں کے ذہن میں ایک کنسیپٹ ہے کہ بہت بڑی دھاندلی ہوئی ہے، اور جس طرح کہ شام کو اچانک جو ہے رزلٹ چینج ہو گئے، جس سے قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کر اس نے ریحانہ ڈار نے اور ایک اور بابر ستار جو ایڈوکیٹ، انہوں نے بھی قرآن پہ ہاتھ رکھ حلف بتایا کہ وہ جیت رہے تھے، اور 4 گھنٹے کے لیے وہ انٹرنیٹ بند کیا، اور بعد میں وہی جو جیتے ہوئے تھے 50,000 لیڈ کے، وہ صبح وہ ہارے نظر آ رہے تھے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اپنی دانست میں، آپ نے گراؤنڈ ریئلٹی دیکھی ہے، کیا سمجھتے ہیں آپ کی دھاندلی ہوئی ہے، کیا دھاندلا ہوا ہے؟ جی خالد صاحب، آپ کا بڑا کوشچن ریلیونٹ ہے، کیونکہ آج کل بڑا برننگ کوشچن ہے پاکستان کے اندر۔ ہر ٹی وی چینل پہ یہی باتیں ہو رہی ہیں، ہر یوٹیوب پہ یہی باتیں ہو رہی ہیں کہ پاکستان کا الیکشن کیسا رہا، کیسی ووٹ کاسٹنگ ہوئی، کیسا ٹرن آؤٹ رہا، اور کون جیتا، کون ہارا، کون سی پارٹی حکومت بنائے گی پنجاب میں، سندھ میں، سرحد میں، بلوچستان میں اور KPK میں، اور کون فیڈرل گورنمنٹ میں بنائے گی۔ تینوں جماعتیں جنہوں نے سب سے زیادہ تو سیٹیں لی ہیں، انڈیپینڈنٹ لوگوں نے، بیکڈ بائی دا PTI، اور اس کے بعد نمبر آتا ہے اس کا نون لیگ کا، اس کے بعد آتا ہے نمبر پاکستان پیپل پارٹی کا۔ لیکن تینوں جماعتیں اپنی اپنی جگہ پہ اناؤنس کر رہی ہیں، کلیم کر رہی ہیں کہ ہم اپنی فیڈرل میں وفاق میں گورنمنٹ بنائیں گے۔ کسی ملک میں الیکشن جو ہوتے ہیں، انتخابات جو ہوتے ہیں، اس ملک کی ترقی، کامیابی، امن و امان کی ضمانت ہوتے ہیں، اور جتنے انتخابات فیئر ہوتے ہیں، ٹرانسپیرنٹ ہوتے ہیں، اتنا ہی لوگوں کے اندر اعتماد، کانفیڈنس بڑھتا ہے، لوگ اتنے ہی ذوق و شوق کے ساتھ حصہ لیتے ہیں، اور اسی طرح اس کے رزلٹ میں بننے والی گورنمنٹ بھی لوگوں کی نظر میں بڑی رسپیکٹفل گورنمنٹ ہوتی ہے، اس کو پورا مینڈیٹ حاصل ہوتا ہے، اور اس کو قوم کا پورا اعتماد حاصل ہوتا ہے۔ کیونکہ کسی بھی گورنمنٹ پہ قوم کا، عوام کا اعتماد جو ہوتا ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اگر اعتماد ہی شیٹر ہو جائے تو گورنمنٹ کبھی بھی اچھے طریقے سے رن نہیں کر سکتی، کیونکہ سینس آف پارٹیسپیشن جو ہے یہ ہونا بہت ضروری ہے۔ ہر ووٹر کو یہ سینس آف پارٹیسپیشن ہونا چاہیے کہ میں نے جس کو ووٹ دیا تھا میرا ووٹ اس کو گیا ہے، اور جس کو میں نے ووٹ دیا تھا وہ جیتا ہے، جس کو میں نے ووٹ دیا تھا وہ کامیاب ہوا ہے، اور جس پارٹی کو کامیابی ملی ہے اس نے گورنمنٹ بنائی ہے، اور ملک کی ترقی اور کامیابی کا بنیاد انحصار اسی جماعت کے اوپر ہوتا ہے جس کو مینڈیٹ ملتا ہے۔ اس الیکشن میں، یہ الیکشن تو ایکسپیکٹڈ سے 2023 میں، لیکن ڈیو ٹو سرٹن ریزنز یہ الیکشن اننیسیسریلی ڈیلے ہوئے، تو یہ الٹیمیٹلی فروری میں آ گئے۔ تو الیکشن ہوئے، الیکشن کے ہونے میں تو کچھ شک نہیں ہے، الیکشن اچھے ہوئے، پرامن ماحول میں ہوئے، ٹرانسپیرنٹ ہوئے، غیر جانبدارانہ ہوئے، اور الیکشن میں بڑا امن و امان رہا۔ پورے پاکستان میں الحمدللہ بڑا ہی امن و امان رہا، کوئی ایسی ان پلیزنٹ اکرس نہیں ہوا، کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا
کوئی جی اکا دکا تو ہلکی پھلکی ہو جاتی ہے، ہوتی لیکن رہتی یہ جی کہ بالکل اداروں کی ایجنسیوں کی بڑی یہ کنٹریبیوشن ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پولیس کا بھی اچھا رول ہے، آرمی کا بھی اچھا رول ہے، دیگر اداروں کا بھی اچھا رول ہے، ایڈمنسٹریشن کا رول بھی ہے. سب نے اپنی اپنی جگہ پہ بیسٹ رول پلے کیا ہے اور الیکشنوں کا پرامن بنایا ہے، الیکشنوں کو ٹرانسپیرنٹ اور اچھا بنایا ہے، اور الیکشن امن و امان سے ہوئے ہیں، کوئی یہ انسرٹینٹی نہیں ہوئی. مگر الیکشن کے دوران جب کاؤنٹنگ شروع ہوتی ہے اس کے بعد کچھ عرصے کے لیے، کچھ گھنٹوں کے لیے، 7 8 9 گھنٹوں کے لیے ٹیلی فون اور انٹرنیٹ سسٹم بند ہو گیا، یا بند رہا، یا بند کوئی پرابلم آ گیا، واٹ ایور دا ایشو از. اس کے دوران لوگوں کے سوال و جواب اور کوشچن بڑھ گئے. اس نے شکوک و شبہات پیدا کر دیے. یہ انٹرنیٹ خود بند کیا، یاد خود ہو گیا، یا سسٹم میں خرابی ہو گئی، یا کوئی پرابلم آ گیا، یا کوئی ریزن تھی، وجہ تھی، یا کوئی دہشت گردی کا خطرہ تھا، کچھ بھی وجوہات تھیں، کوئی بھی جنون وجہ ہو سکتی ہے. لیکن اس انٹرنیٹ کی بندش نے بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا کر دیے، اور پرٹیکولرلی جو الیکشن جیت رہے تھے، انٹرنیٹ کی سروس اور فون سروس بند ہونے سے پہلے جو لوگ جیت رہے تھے، لیڈنگ میں پوزیشن میں جا رہے تھے، اور بعد کا رزلٹ آیا کہ وہ ہار گئے ہیں. پرٹیکولرلی 3 4 سیٹوں پہ تو لوگوں کا بڑی ریزرویشن ہے، لوگ اس سے بڑی کوشچن مارک کرتے ہیں، لوگ اس پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں. ایک تو یہ لاہور کا حلقہ جہاں پہ راجہ سلمان اکرم جو لیڈنگ پوزیشن میں جا رہے تھے، اس کی ڈکلیئر ہوا ہارنے کا، اس کو وہاں سے اون کو جتایا گیا ہے، اون چودھری کو. اس پہ لوگوں کی شکایت ہیں کہ یہ درست نہیں ہے، اس میں گڑبڑ ہوئی ہے، شک کرتے ہیں لوگ. اسی طرح دوسرا حلقہ ایک شعیب شاہین والا ہے اسلام آباد میں، وہ ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں اور اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے صدر ہیں. انہوں نے الیکشن کنٹیسٹ کیا تو اس کی لیڈ جا رہی تھی، تو سڈنلی یہ پتہ چلا کہ وہ ہار گئے ہیں. اس پہ لوگوں کی بڑی شکوک و شبہات ہیں، لوگ اس پہ کوشچن مارک کرتے ہیں، اپنی انگلیاں اٹھاتے ہیں. اسی وجہ سے کہ اننیسیسریلی انٹرنیٹ اور فون سروس بند ہوئی. تیسری ایک بہت بڑی اہم سیٹ ہے ریحانہ ڈار صاحبہ والی، کہ ریحانہ ڈار صاحب رات کو جیت رہی تھی، اور میں بھی رات 2 بجے تک ٹی وی پہ بیٹھا رہا، دیکھتا رہا. اس وقت تک وہ 20,000 کی لیڈ سے جیت رہی تھی، اور وہ اس نے جیتنے کے بعد ایک خطاب بھی فرمایا، اور اس میں بھی کہا کہ اس نے لوگوں کا شکریہ ادا کیا، عوام کا شکریہ ادا کیا، اور اپنی پارٹی کے ساتھ لائلٹی کا اظہار کیا. نیچرلی ہوتا ہے جب جس پارٹی کی بیس پہ بندہ جیتا ہے، کیونکہ الیکشنوں میں پیورلی ووٹ تو پارٹی کے ہوتے ہیں، جی جی بندہ تو ایک نمائندہ ہی ہوتا ہے، لیکن پارٹیوں کے ووٹ ہوتے ہیں. تو انہوں نے اس کو بڑا اپریشیٹ کیا، لوگوں کو سراہا، لوگوں کی شکریہ ادا کیا. لیکن صبح ہوئی، اس 8 8 گھنٹے انٹرنیٹ اور یہ سروس بند رہی، تو انہوں نے اس کا یہ سبسیکوئنٹلی اعلان کیا گیا، اناؤنسمنٹ ہوئی کہ جی وہ ہار گئی ہیں. تو اس پہ لوگوں کی بڑی شکوک و شبہات پیدا ہوئے، لوگوں کے ذہن میں لوگوں نے کوشچن مارک کیے، ان لوگوں کی انگلیاں اٹھیں. میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کے معاملات میں کوئی بھی لیپسز جو ہے، کوئی بھی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ خود یا انیڈورٹنٹلی ہو جائے، تو اس سے لوگوں کے ذہن میں شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں. اس جی طرح جو ہم تو چونکہ ایک عوامی نمائندے ہیں، ہم تو غریب عوام کے، غریب لوگوں کے نمائندے ہیں کہ ان کے معاملات عدالتوں میں پیش کرتے ہیں، فائٹ کرتے ہیں. لیکن یہ ساری باتیں لوگوں کے ذہن میں کیوں آئیں؟ کیونکہ 8 9 گھنٹے انٹرنیٹ سروس اور فون سروس بند رہی، اس کی اتنی کوئی ضرورت نہیں تھی. اور یہ الیکشن ہونے کے بعد کی بات ہے، زیادہ تر جب کاؤنٹنگ شروع جی ہو رہی تھی، کاؤنٹنگ ہو رہی تھی، تو اس چیز نے اس میں بڑا ڈسپیوٹ پیدا کیا ہے. جو مختلف پارٹیز کے لوگ ہیں، جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، پی ٹی آئی کی جماعت کے لوگ ہیں، وہ تو کہتے ہیں جی ہمارے ساتھ 20 25 سیٹوں پہ جاتی ہوئی ہے اور ہمارے رزلٹ چینج کیے گئے ہیں، وہ الزام لگاتے ہیں. اور اس طرح جو باقی جماعتیں بھی اپنی اپنی جگہ پہ اپنے الزامات ریز کرتی ہیں، لیکن سب سے زیادہ ایلیگیشن الزام جو ہے وہ پی ٹی آئی کا ہے. اور اس میں کچھ حد تک سچائی بھی نظر آتی ہے کہ جو 3 4 سیٹیں لاہور میں، اسلام آباد میں، اس کا رزلٹ لوگوں کی توقعات کے اگینسٹ آیا ہے، یا لوگ کہتے ہیں ہمارے ووٹ کے کاسٹنگ اور ووٹ کے اگینسٹ آیا ہے، تو اس سے لوگوں کے ذہن میں شکوک و شبہات پیدا ہوئے ہیں، جس سے اس الیکشن پہ کوشچن مارک ہوا ہے کہ ایسا کیوں ہوا ہے. چونکہ رات کو مجھے یاد ہے کہ 2 بجے کے قریب ایئر وے پہ اس نے مہر بخاری نے بات کی، چیف الیکشن کمشنر پاکستان سے. اس نے کہا کہ آدھے گھنٹے تک رزلٹ مکمل ہو جائیں گے، جو آدھے گھنٹے تک رزلٹ نہیں دے گا اس آر او کو میں سسپینڈ کر دوں گا. لیکن آدھے گھنٹے کے کیا، آج تک بھی رزلٹ آ رہے ہیں. جی یعنی اتنا لیٹ تک کرنا، جبکہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ فارم 45 جو رزلٹ ہوتا ہے، جو کاؤنٹنگ ہوتی ہے، ان کے پاس موجود ہے. انہوں نے پریس کانفرنس میں اپنے اپنے فارم دکھائے بھی ہیں کہ یہ ہمارے پاس موجود ہے رزلٹ، اس کے تحت ہم اتنے ہزار ووٹ سے جیت رہے ہیں، لیکن ہمارا رزلٹ جو ہے وہ ادروائز ہے.
تو اس طرح یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی جو پرابلم نظر آئے ہیں، ان پرابلم نے الیکشن کو تھوڑا سا ڈسپیوٹڈ اور جی مشکوک کرا دیا مشکوک ہے۔ کرا دیا جی میں کہتا ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی بھی پارٹی ہو، پیپلز پارٹی ہو، PMLN ہو، تحریک انصاف ہو، PTI ہو، سب پارٹیوں کو اب ایکولی موقع دیں۔ جس کو جی عوام ووٹ دے اس کو وہ گورنمنٹ بنائے۔ ہمیں جی انسیسری انٹرفیئر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں کرنا جی چاہیے۔ اس سے عوام کے اندر ایک مایوسی پھیلتی ہے، ڈس اپوائنٹمنٹ پھیلتی ہے۔ ڈس اپوائنٹمنٹ کسی بھی قوم کے اندر مایوسی جو ہوتی ہے سب سے بڑا خوفناک پہلو ہوتا ہے، کیونکہ مایوسی جو ہے وہ ناکامی اور بربادی کی طرف لے جاتی ہے، اور جی خوش فہمی اور اچھی سوچ، اچھی ذہن، اچھی فکر، امید جو ہے وہ ترقی اور کامیابی کی ضمانت ہوتی ہے۔ اس طرح لوگوں کی، عوام کی اور قوم کی نظروں سے ان کی امید چھن جاتی ہے۔ جو ہم کہتے ہیں وہ ہوتا نہیں، جس کو ہم ووٹ دیتے جی ہیں وہ نمائندہ نہیں بنتا، جس پارٹی کو ہم ووٹ دیتے ہیں وہ گورنمنٹ نہیں بناتی۔ اس طرح کی چیزوں سے احتراز کرنا چاہیے، اوائڈ کرنا چاہیے، تاکہ اداروں کی کارکردگی پہ لوگوں کو شکوک و شبہات نہ پیدا ہوں اور کوشچن مارک نہ ہو۔ یہ بات آپ کی بجا ہے، اس پہ کافی حد تک لوگوں کے شکوک و شبہات ہیں، اور لوگوں نے بڑے جوش و خروش سے ووٹ ڈالا۔ اب دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی بات نہیں ہے۔ جب سے نامینیشن پیپر جمع ہونے شروع ہوئے ہیں تو اداروں کا رویہ PTI کے ساتھ اچھا نہیں تھا، اور بہت سارے پولیس والے زیادتی کرتے رہے ہیں، ان کو مارتے پیٹتے رہے ہیں، ان کو اٹھاتے رہے ہیں، ان کے پیپر پھاڑتے رہے ہیں۔ یہ بات مناسب نہیں ہے، یہ غیر مناسب بات ہے۔ یہاں تک کہ بعض اداروں کے دفتروں کے باہر پولیس والے بیٹھے تھے، SHO اور DSP وغیرہ، وہ جو بھی پیپر لے کے آتا تھا کہتے ہمیں چیک کراؤ۔ میں سمجھتا ہوں یہ ان کے چیک کرنے کا سٹیج نہیں ہے، تو جو چیک جی دکھاتا تھا یہ PTI کا، تو پھاڑ دیتے تھے، وہ دوسرے فل کرتا تھا، وہ تیسرے فل کرتا تھا۔ اس طرح بہت ساری زیادتیاں ہوتی رہی ہیں، اور پھر کینڈیڈیٹوں کو اٹھا لیا گیا، ان کو مارا پیٹا گیا، ان کی بیگمات کو اٹھا لیا گیا، ان کی گھر والوں کو اٹھا لیا گیا۔ اس کی مثال میں جی ناظرین، میاں صاحب ابھی بات کر رہے تھے الیکشن کے حوالے سے۔ میرا خیال چونکہ آپ کو پتا ہے کہ انٹرنیشنل چونکہ ہمارے گیسٹ پاکستان سے ہوتے ہیں، تو وہاں پر کبھی کبھی بجلی بند ہو جاتی ہے، کبھی اور ٹیکنیکل ایشو آتا ہے، انٹرنیٹ کا ایشو آتا ہے، تو وہ پھر پرابلم آتی ہے۔ ابھی میاں صاحب کو یا تو کسی کی کال آ گئی ہے اس وجہ سے، یا کوئی اور کوئی مسئلہ ہو گیا جس وجہ سے کوئی لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے، تھوڑی دیر میں آئے تھے۔ ناظرین، افسوس کی بات یہ ہے جی جی میں سوری صاحب سر، یہ بیچ میں نیٹ پرابلم ہو گیا تھا۔ تو جی اس طرح ان کے پیپر پھاڑ دیے گئے، ان کو ایکول اپرچونٹی نہیں دی گئی۔ سب پارٹیز کو، سب نمائندوں کو ایکول اپرچونٹی دینی چاہیے تاکہ وہ اپنی ایکٹیویٹیز کر سکیں۔ جی جلسے جلوس بالکل نہیں کرنے دیے گئے، جلسے جی جی جلوسوں پہ فائرنگ کی گئی، ٹیئر گیس پھینکی گئی، ان کو جی جی ڈسٹرب کیا گیا، اور جی دوسری طرف باقی پارٹیاں جو تھی وہ بڑے آرام سے اپنی کمپین کر رہی تھیں۔ یہ باتیں مناسب نہیں ہیں۔ جی یہ چیزیں جو آپ جتنا مرضی اس کی جسٹیفیکیشن دے لیں، لیکن لوگ اس کو برا فیل کرتے ہیں، جی اور بالکل لوگوں نے پھر جو لگاتار اس کو سزائیں دی گئی ہیں اس پہ بھی لوگوں کا ٹرسٹ نہیں ہے، اس پہ لوگوں نے شکوک و شبہات کا اظہار کیا ہے۔ اس کا ریئیکشن سارا اتنا ہوا ہے جی کہ PTI کا ووٹ اتنا زیادہ پڑا ہے، اتنا زیادہ پڑا ہے، اتنا جوش و خروش سے پڑا ہے جی کہ لوگوں کی جو اداروں کی توقعات کے برعکس ووٹ پڑا ہے۔ جی تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ بھی اداروں کو چاہیے کہ سب کو ساتھ انصاف کریں، سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک کریں، سب کو ایکول اپرچونٹی دیں، اور سب کے ساتھ ایز پر لا، قانون، کانسٹیٹیوشن ڈیل کریں۔ یہ نہیں کہ ایک کے ساتھ آپ کا سلوک اور ہو، دوسرے کے ساتھ سلوک اور ہو۔ سب کو ایکول اپرچونٹی دیں ٹو فائٹ دیئر الیکشن، ٹو کنٹیسٹ دیئر الیکشن، ٹو ڈو یور کمپین۔ تو اس جی لیے یہ چیزیں شکوک و شبہات کا شکار ہوئی ہیں۔ تو ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ معاملات آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گے اور ملک میں بہتری آئے گی، اچھی گورنمنٹ، اچھی پارٹی گورنمنٹ بنائے گی جو جی اکثریت میں ہے، جو میجورٹی میں ہے، تاکہ ملک اچھے طریقے سے ترقی کی راہ پہ گامزن ہو سکے۔ جی بہت شکریہ میاں صاحب۔ ناظرین، ابھی میاں صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا، اور جس طرح کہ میاں صاحب چونکہ ایز اے جب کمیونٹی میں ملتے ہیں ایز اے میڈیا پرسن، لوگ ہمارے ساتھ اپنا اظہار کرتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ یہ دیکھیں جی ان سے بلہ چھین لیا گیا، عدت کے حوالے سے سزائیں دی گئیں، تو شخانہ کے حوالے سے سزائیں دی گئیں، گڑی جس کا کوئی سسٹم نہیں ہے، حالانکہ وہ کیسے اٹھ جائیں گے جب ہائی کورٹ میں جائیں گے، تو کس طرح ان کو سزائیں لگاتار دیں گی اور جیل میں رکھا گیا، پارٹی نے ظلم کیا، پھر بھی اس کے باوجود لوگوں نے اس کا بدلہ جو ہے ووٹ کے ذریعے لیا ہے، وہ لوگ باہر نکلے، تو لوگ سمجھتے کہ یہ زیادتی ہے کہ ایک پارٹی کو لوگ اتنی مقبول ہے، آپ ان کی جو ہے سیٹیں دوسرے کے طرف لے کے جا رہے ہیں۔ یہ لوگوں کے اندر ایک بہت زیادہ
جو ہے شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں. لوگ بڑے ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئے الیکشن کے اس پارٹ سے جہاں پر یہ لوگوں کو سیٹیں چنی گئی. اچھا میرے صاحب ہم آتے ہیں فورم کی طرف. ناظرین جی ابھی بلیز. یہ تھوڑا سا جو بھائی بات کیا الیکشن کے بارے سے، اب ہم اپنے فورم کی طرف آئیں گے. ہمیں کویشچن بھیجا جی جمیلہ رفیق صاحبہ نے. ان کا کویشچن ہے کہ جی میرے سے یہ پوچھے گا کہ جو میری زمین میں اور کچھ میری شہری پراپرٹی ہیں، دونوں میں ہمارا کہتی ہیں کہ میرا حصہ بنتا ہے، تو وہ چاہ رہی تھی کہ کمپلیٹ پروسیجر کیا ہوگا کہ میں اس کو کیسے لے سکتی ہوں. چونکہ جو میرے جو ہے پیرنٹس ہیں وہ نہیں چاہتے کہ اس کو جو جائیداد اس کو ملے. تو اس کا کیا پروسیجر ہے کہ پیرنٹس کے زندہ ہوتے ہوئے کیا وہ جائیداد کلیم کر سکتی ہیں؟ پیرنٹس تو ابھی تک ہیں، تو مگر وہ پیرنٹ کے ہوتے ہوئے بھی کیا وہ ان کا کویشچن یہ ہے کہ جب پیرنٹ الائیو ہوں ان کی زندگی میں بھی وہ اپنا حصہ لے سکتی ہیں، تو اس کا پروسیجر جی کیا ہوگا؟ جی خالصہ آپ نے جو بات کی ہے کہ محترمہ اپنا پراپرٹی کا شیئر لینا چاہتی ہے، جی وہ یہ اس کا رائٹ ہے، اس کو ملنا چاہیے. سیکنڈلی آپ نے ایک اور اہم بات کی ہے کہ اس کے والدین زندہ ہیں. جی زندہ والدین کی زندگی میں یا زندہ والدین کا جو پراپرٹی ہوتی ہے وہ بچوں میں نہیں جا سکتا جب تک وہ خود انٹرسٹڈ نہ ہو، جی خود انکلائن نہ ہو. جی زندہ والدین سے وہ چیز نہیں مانگ سکتی، نہ ہی اس کا رائٹ ہے کوئی، چونکہ جی وراثت اوپن ہوتی ہے آفٹر دا ڈیتھ آف دا اونر آف دا پراپرٹی. جی جب تک والد محترم ان کے زندہ ہیں وہ جی کسی قسم کی پراپرٹی کا مطالبہ نہیں کر سکتی. جی اخلاقی طور پہ وہ دے دیں تو ان کی مہربانی ہے، قانون جی اس سے پابند نہیں کرتا. چونکہ وراثت اوپن ہی ہوتی ہے جب بندہ دنیا سے چلے جاتا ہے، اللہ چلا کے ہاں جاتا چلے جی جاتا ہے. اس جی سے پہلے وراثت اوپن نہیں ہوتی، لہذا اس کا کوئی بیٹا یا بیٹی زندگی میں اس سے پراپرٹی نہیں مانگ سکتے. نہ ان کا جی رائٹ ہے، نہ ان کی انٹائٹلمنٹ ہے، نہ ان کی جی کمپیٹنسی ہے، نہ ہی لا آف لینڈ الاؤ کرتا ہے، نہ ہی شریعہ لا جی الاؤ کرتا ہے. کیونکہ جی ہمارے ہاں شریعہ دا سپریم لا آف دا کنٹری ایز پر دا جی شریعہ ایکٹ 1991. جی لہذا اس کے تحت بھی وراثت اوپن ہوتی ہی ہے مرنے کے بعد. لہذا جی محترمہ جمیلہ کو چاہیے کہ وہ ابھی وراثت کا مطالبہ نہیں کر سکتی، نہ ہی اپنے ابا سے پراپرٹی کا مطالبہ کر سکتی ہیں. ہاں اگر اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں تو پھر وہ کہہ سکتی ہے کہ جی میرے ابا کی پراپرٹی جو ہے، اگر فرض کر لو وہ زندگی میں اپنے بیٹوں کے نام گفٹ کر جاتے ہیں تو وہ جی گفٹ کو چیلنج کر سکتی ہے. اگر جی وہ کوئی اور ایسی چینج کرتے ہیں، تملیغ کرتے ہیں، کچھ لیگل ایئر کو ڈپرائیو کر دیتے ہیں، اس کو چھوڑ دیتے ہیں، تو وہ لیگل ایئر کورٹ میں جا سکتے ہیں آن دا گراؤنڈ کہ دیٹ ٹرانسفر واز فراڈولنٹ ٹرانسفر کورس میئر کے ذریعے ہے، وداؤٹ دا کنسنٹ آف دا اونر آف دا پراپرٹی ہے، وداؤٹ دا کنسنٹ آف دا فادر ہے، لہٰذا اس کو سیٹ سائڈ کیا جائے. تو ایسے کیسوں میں نارملی 99% وہ جو ٹرانسفر ہوتی ہے بائی ورچیو آف گفٹ، بائی ورچیو آف تملیغ، وہ سیٹ سیٹ ہو جاتی ہے. اگر وہ سیل آؤٹ کر دیتا ہے پھر وہ سیٹ سیٹ نہیں ہوتی، کیونکہ پراپرٹی کو سیل کرنا اس کا رائٹ ہے. اگینسٹ کنسیڈریشن سیل ہوتی ہے، اس کے اگینسٹ وہ اس کو آپ کینسلیشن کے لیے نہیں جا سکتے، نہ ہی آپ کا رائٹ ہے. البتہ آپ گفٹ کو چیلنج کر سکتے ہیں اور تملیغ کو چیلنج کرتے ہیں. لہذا جمیلہ صاحبہ سے ریکویسٹ ہے کہ ان دا ڈیورنگ دا لائف ٹائم آف دا فادر یا ڈیورنگ دا لائف ٹائم آف مدر شی کینٹ کلیم اینی پراپرٹی، شی کینٹ کلیم اینی وراثت. لہٰذا اس پہ خاموش رہنا چاہیے. ابا کی اماں کی سویٹ ول ہے وہ اس کو دے دیں تو گڈ، نہ دے تو خاموش رہیں. اس پہ ڈیمانڈ نہیں کی جا سکتی، نہ ہی لا اس کو انفورس کرتا ہے. لہذا ابھی اس کے مانگنے کا وقت نہیں ہے. جی جی بہت شکریہ میر صاحب. ناظرین خوش وقت پروگرام آپ ہر اتوار کو دیکھتے ہیں. میں محمد اسلم ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان میں سمجھیر ہوتے ہیں، جس میں کہ آپ ہی لوگوں کے بھیجے سوالات کے جو جوابات ہم دیتے ہیں. آج شروع میں ہم نے کچھ الیکشن کے بارے سے بات کی. اب جو دوسرا جو ہمارا پارٹ ہے اس میں ہم آپ لوگوں کے سوال ہیں اس والے سے ہم بات کریں. تو میرے صاحب کوشچن فرمائیے گا کہ اسپیسیفکلی اگر کیس پاکستان میں لڑنا ہو اس کے لیے جو پاور اٹارنی بھیجنی ہے، پاور اٹارنی کا جو ہے وچ از بیسٹ وے کہ یہیں سے بنوا کے بھیجیں یا پاکستان میں جا کے بھی خود پاور اٹارنی پاکستان سے جب تیار کروا کے استعمال کی جا سکتی ہے. اس کا بیسٹ وے پاور آف اٹارنی کا کیا ہے، اس کے اندر
کون سی کوئی ٹیکنیکل کوئی ایڈوائز ہے جو دی جائے تاکہ پاور ٹارنی جو ہے سیف رہے؟ لوگ پاور ٹارنی دیتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ شاید اس کا مس یوز نہ ہو جائے، اس میں کون سی ایسی چیز، ایسے ورڈز کی چیزیں لکھی جائیں تاکہ پاور ٹارنی جس طرح کہ یہ صاحب انہوں نے جو کوشچن بھیجا تھا، وہ زمین جو ہے وہ لگوانا چاہتے ہیں اپنے نام، تو زمین انہیں بائی کرنی ہے مگر وہ خود جانے کی پوزیشن میں نہیں ہے، تو اپنا کام کسی اور کے ذمہ لگانا چاہتے ہیں، اس والے سے پاور ٹارنی دینا چاہتے ہیں اپنے ہی کسی رشتہ دار کو، تو کیا یہ سیف ہوگا؟ اور پاور ٹارنی دیتی ہیں تو کس قسم کی جو ہے احتیاطی تدابیر اس کو ان کو دیکھنی چاہیے؟ خالد صاحب، یہ بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے کہ باہر بیٹھے لوگ اپنے معاملات کو ڈیل کرنے کے لیے، اپنی پراپرٹیاں بیچنے کے لیے، خریدنے کے لیے، اپنے ایشوز کو ریزالو کرنے کے لیے، رینٹ آؤٹ کرنے کے لیے اور دیگر لیز آؤٹ کرنے کے لیے، دیگر ایشوز کو ڈیل کرنے کے لیے وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم نہ آئیں اپنے کام کو، اپنی مصروفیت کو نہ ترک کریں، بلکہ کوئی ایسا رستہ لیگل مل جائے جس کے ذریعے سے ان کے یہ تقاضے پورے ہو جائیں اور ان کا وقت بھی سیو ہو جائے اور منی بھی سیو ہو جائے۔ جی یہ پاور اٹارنی اکثر دو طرح کے ہوتے ہیں غالب صاحب، ایک ہوتا ہے جنرل پاور اٹارنی، ایک ہوتا ہے اسپیشل پاور اٹارنی۔ اگر تو آپ نے کوئی پراپرٹی سیل آؤٹ کرنی ہے یا آپ نے مکمل اختیارات دینے ہیں ایون ٹو سیل دا پراپرٹی، پھر تو آپ لیں گے جنرل پاور اٹارنی لیں گے۔ آپ وہیں سے یہاں بیٹھے ہیں، وہاں سے جنرل پاور اٹارنی بنا کے آپ اپنے کسی عزیز کو، دوست کو یہاں بھیج سکتے ہیں، وہ آپ کی پراپرٹی کو سیل آؤٹ کر سکتا ہے، بیچ سکتا ہے، اس کے پیسے آپ کو بھیج سکتا ہے۔ دوسرا ہوتا ہے کہ کسی پرپز کے لیے آپ دیتے ہیں، کسی آپ نے اپنے گھر میں بجلی کا میٹر لگوانا ہے، سی گیس کا میٹر لگوانا ہے، آپ نے گھر کو رینٹ آؤٹ کرنا ہے، یا آپ نے پراپرٹی زرعی زمین کو لیز آؤٹ کرنا ہے، یا اور کوئی کام آپ کا اسپیشل پرپز ہے کوئی، اس کے لیے آپ اگر پاور اٹارنی بھیجتے ہیں تو وہ ہوتا ہے اسپیشل پاور اٹارنی۔ وہ پرٹیکولر کام کے لیے ہوتا ہے، ٹو پرفارم دا پرٹیکولر ڈیوٹی یو وانٹ ٹو کنفر ہم، اس کے لیے ہوتا ہے۔ اگر آپ کا کوئی مقدمہ چل رہا ہے پاکستان میں تو آپ اس کو میں پیش ہونے کے سے قاصر ہیں، یو آر انیبل ٹو انکیپیسیٹیٹڈ ٹو اپیئر بفور دا کورٹ، تو آپ اس میں اپنا ایک اسپیشل پاور اٹارنی بنا کے بھیج دیں گے، وہ آپ کا وہاں سے تھرو ایمبیسی آئے گا، تو وہ آ کے وہ آپ جس بندے کو ڈپوٹ کریں گے اس کے نام پہ آپ دے دیں گے۔ اس میں دینے والے کا نام ہوتا ہے، لینے والے کا نام ہوتا ہے، دو وٹنس کا نام ہوتا ہے، یہ تینوں مل کے اس کو بنا کے بھیج دیتے ہیں۔ تو اس کے تحت وہ اگر مقدمہ چلتا ہے تو اس مقدمے میں آپ نے لکھنا ہوتا ہے کہ فلاں مقدمہ اگر چل رہا ہے آلریڈی تو فلاں مقدمہ اے ورسز بی فلاں کورٹ میں پینڈنگ ہے، تو میں ان کو اختیار دیتا ہوں کہ میری طرف سے بی کی طرف سے پیش ہو، ایویڈنس ریکارڈ کرائے، شہادت دے، ڈاکومنٹ پیش کرے اور اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرائے اور کیس کا فیصلہ کرے، فیصلے کی صورت میں اس کی اپیل کرے، نگرانی کرے، ہائی کورٹ جائے، سپریم کورٹ جائے، تمام اختیارات دیتے ہیں۔ تو وہ صرف آپ مقدمہ کی لڑنے کی حد تک، مقدمے کی فائٹ کی حد تک آپ اختیار دیتے ہیں، باقی وہ پراپرٹی کے اختیارات استعمال کرنے کا مختار نہیں ہوتا۔ تو اس لیے آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کو کیا پرپز ہے، کیا پرپز سرو کرنا ہے، آپ نے کیا پرپز آپ نے obtain کرنا ہے بائی ورچیو آف دا پاور اٹارنی۔ تو اس لیے اسی مقصد کے لیے دیں۔ اگر آپ نے کوئی مقدمہ لڑنا ہے تو جنرل پاور اٹارنی دے دیں گے تو وہ پراپرٹی سیل آؤٹ بھی کر سکتا ہے، پھر آپ بعد میں پرابلم فیس کریں گے کہ میں نے تو دیا تھا اس کو مقدمہ لڑنے کے لیے، اس نے پراپرٹی بیچ دی ہے، یا آپ کسی کو لیز آؤٹ کرنے کے لیے دیتے ہیں، لیز آؤٹ کرنے کے لیے دیتے ہیں یا کسی کو رینٹ آؤٹ کرنے کے لیے دیتے ہیں، اس میں وہی پرپز لکھیں جو آپ نے جس کے لیے آپ نے اس کو ڈپیوٹ کرنا ہے، اپوائنٹ کرنا ہے۔ اگر آپ اس میں جنرل پاور اٹارنی دے دیں گے تو پھر وہ سیل آؤٹ کر سکتا ہے۔ یہ بہت دفعہ واقعات ہوئے ہیں کو لوگ بھیج دیتے ہیں جنرل پاور اٹارنی، تو بعد میں وہ سیل آؤٹ کر دیتا ہے اور وہ پرابلم بن جاتا ہے کہ میری پراپرٹی سیل آؤٹ ہو گئی ہے اور مجھے پیسے نہیں ملے۔ لہٰذا ان حالات میں میری صلاح یہ ہے کہ آپ نے جو پرپز آپ نے حاصل کرنا ہے اسی پرپز کے لیے اس کو دیں۔ اور پراپرٹی پرچیز کرنے کے لیے پاور اٹارنی کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ لاء میں تو موجود ہے کہ آپ نے کوئی زرعی زمین خریدی ہے تو خرید کے آپ کے نام لگوا دیں گے تو کوئی میرے خیال سے پاور اٹارنی کی ضرورت نہیں ہے، صرف گفٹ کے لیے ہوتا ہے، آپ کی پریزنس ضروری ہوتی ہے، ایکسیپٹنس اور گفٹ ہوتی ہے، کیونکہ ادروائز سیل کے لیے پرچیز کے لیے آپ کو ضرورت نہیں ہوتی اسپیشل پاور اٹارنی کی، جنرل پاور اٹارنی کی۔ آپ سمپلی کوئی پراپرٹی اے خرید کر بی کے نام لگوا سکتا ہے۔ آپ بی ہیں، آپ رہتے ہیں یو کے میں، نو پرابلم،
you cannot, no need to come here. آپ وہیں جی سے اپنے عزیز کو کہیں کہ یہ خرید کے، یہ میری ٹیلی فون کی بات ہوگی ہے، میں نے سودا کر لیا ہے، اس کو پیمنٹ کر جی کے میرے جی اندر ٹرانسفر کر دو. یہ جی احتیاط کرنا ضروری ہے. یہ نہ جی ہو کہ ٹرانسفر وہ کرا کے اپنے نام ٹرانسفر کرا لے، آپ بعد میں دیکھیں میرے ساتھ کیا ہوا. کئی جی کیسوں میں آپ نے مجھے یہ بھی کمپلینٹ کی ہے کہ آپ کے کسی دوست سے آپ نے پراپرٹی خریدی اپنے بھائی جی کے ذریعے، تو بعد میں پتہ جی چلا کہ وہ بھائی نے اپنے نام ہی لگوا لی ہے. اپنے نام لگا لیجیے. بالکل یہ باتیں شکایتیں آئی ہیں. لہذا یو مسٹ ریمین سو کیئرفل وائل جی گیونگ اے پاور میکنگ ہے. اٹارنی، جی 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 وائل میکنگ اے ٹرانزیکشن، تاکہ جی کل کو اب پرابلم نہ پیدا ہوں. کہ جی اسلامک لا از ویری اسٹرانگ لا، ویری جی کمپریہنسو لا. جی انہوں نے بڑا بڑا واضح اسلام میں قرآن اور سنہ میں حدیث میں موجود ہے. جب بھی معاملہ کرو لکھ لو جی تاکہ بھول نہ بالکل. جاؤ، جی اور وٹنس ہی ایڈ کر لو تاکہ وہ آپ کو یاد کرتے رہیں کہ یہ مسئلہ ایسے نہیں ایسے ہوا تھا. جی لہٰذا بالکل. پاور ٹائم دیتے وقت بہت احتیاط کرنی چاہیے، اور جی پرپز جو جس پرپز کے دینا اس کا بھی احتیاط کرنا چاہیے. جی جنرل پاور اٹارنی تب دیں جب آپ نے پراپرٹی سیل آؤٹ کرنی ہے. اگر سیل آؤٹ نہیں جی کرنی بالکل. تو جی پھر آپ اس کو نہ اسپیشل پاور اٹارنی دیں، جنرل نہ دیں، تاکہ جی آپ کو کل کو دقت نہ فیس کرنی پڑے. لہٰذا آئی ایم ہوپ فل کہ ہمارے بھائی اس چیزوں کو بخوبی سمجھتے ہیں، ایسی جی غلطی کوتاہی نہیں کریں گے جس سے ان کی پراپرٹیاں غیر متعلقہ لوگوں کے نام ٹرانسفر ہو جائیں اور پھر وہ بعد میں جی پرابلم کا شکار ہوتے رہیں، ان کو پیسہ کو ملے نہیں، پھر وہ جی لٹیگیشن میں چلے جائیں. جی لہٰذا آپ اپنے کیسوں میں، اپنے معاملات میں، ٹرانزیکشن میں انتہائی کیئرفل طریقے سے ڈیل جی کریں. جی جی ناظرین، آج کا پروگرام آپ نے دیکھا جس میں میاں صاحب نے الیکشن کے والے سے بھی کچھ بات کی ہے، کچھ آپ لوگوں کے سوالوں کو جواب بھی دیے. ناظرین، خوشی وطن پروگرام آپ ہی لوگوں کے لیے ہے. آپ لوگوں کے سوالوں کو جواب یہاں پر دیے جاتے ہیں. یہاں پر ایک بڑی اچھی فیسلٹی آپ کو ہے کہ آپ کوئی بھی کویشچن ہے وہ ہمیں بھیج سکتے ہیں. فری آف چارج آپ کی انفارمیشن بھی مل جاتی ہے. فردر اگر آپ اپوائنٹمنٹ لینا چاہیں تو میاں مدثر ایڈوکیٹ جو ہے نمبر 1 ٹرنر روڈ ہے جی، جی بالکل، 110 روڈ. جی یو آر نمبر رائٹ. 1 ٹرنر روڈ. تو آپ ہائی کورٹ میں جا سکتے ہیں، ان سے اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں، ان سے بات کر سکتے ہیں ٹیلی فون کے اوپر، ان سے بھی بات کر سکتے ہیں، مجھ سے نمبر بھی میاں صاحب کا لے سکتے ہیں. ویلکم جی. تو فردر آپ کو ہیلپ کی ضرورت ہو تو اپنے ساتھ ہوگا. تو ناظرین، یہ ایک سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ. اس موقع پر میں میاں صاحب کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ وہ ہمیں باقاعدگی سے ٹائم دیتے ہیں، اور آپ لوگ جب جاتے ہیں تو ان کو بڑا اچھا رسپانس ملتا ہے. یہ ہمارے لیے خوشی کی بات بھی ہے، آنر کی بات بھی ہے کہ ہمیں جو اتنا پیار دیتے ہیں. میں خود بھی گیا ہوں، اور میرے کوئی دوست بھی ساتھ گئے تھے، میاں صاحب نے بڑا ہمیں پیار دیا. میں ہمیشہ بھی جب ویلکم ہماری یہاں پر میٹنگز بھی ہوتی ہیں تو ہمیں یاد بھی کرتے ہیں میاں صاحب کو اکثر ہی. جی. یو آر میاں آلویز صاحب بہت ویلکم. شکریہ آپ کے آج کے ٹائم کا. انشاءاللہ نیکسٹ سنڈے پھر ملاقات ہوگی. اس وقت تک اجازت چاہوں گا. اللہ نگہبان. تھینک یو سر. خالد صاحب بہت شکریہ. may Allah keep you happy in the rest of life.